ہے یہ صرف پارلیمنٹ کی حد تک تو رہی نہیں، یہ صرف عوام میں بھی نہیں رہی، یہ سیاسی میدان میں بھی نہیں رہی، یہ صرف جلسے جلوسوں میں بھی نہیں رہی، یہ میڈیا میں بھی صرف نہیں رہی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اداروں میں بھی گھس گئی۔ اور یہ جو سیاسی جنگ ہے یہ اب ہماری عدالتوں میں اس کا اثر جو ہے وہ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ آج کی ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دی ہے 3 رکنی، جو کہ تحقیقات کرے گا آڈیو لیکس کے حوالے سے۔ یہ آڈیو لیکس کون سی ہیں؟ جو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی جب تھے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی، ان کی اور ایک وکیل کے مابین تھی، جس میں سپریم کورٹ کے ایک سٹنگ جج کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، پھر سابق چیف جسٹس کی آڈیو لیکس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پھر ایک اور آڈیو لیکس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن بنایا حکومت نے، جوڈیشل کمیشن ایکٹ 2017 کے تحت یہ تحقیقات کرے گا، اور مقصد یہ ہے کہ ان آڈیوز کی صداقت اور عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے جو ہے کچھ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ اب یہ جو جوڈیشل کمیشن وفاقی حکومت نے بنایا ہے، اس میں جو 3 رکنی جوڈیشل کمیشن ہے، اس کو ہیڈ کریں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ٹھیک ہے، جو کہ اپ کمنگ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، میرے خیال میں ظاہری باتیں کر لیا، تو یہ وفاقی حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن یہ خبر آئی ہے۔ اور ان کے ساتھ نیچے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب ہوں گے۔ ان کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب اریسٹ ہوئے تھے تو ایک سٹیٹمنٹ ان کا آیا تھا کہ میرا کوئی بھی کیس آئندہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے سامنے نہ لگوائیں، کچھ گلہ تھا عمران خان صاحب کو۔ اور پھر وہ جو ٹیرین جیڈ وائٹ والا کیس تھا، اس میں فیصلہ آ گیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر وہ دوبارہ ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جی اب نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا، پھر فیصلہ آئے گا۔ یہ تو فیصلہ ہے نہیں، جبکہ 3 ججز جو پہلے سن چکے تھے اور کافی دیر پہلے فیصلہ محفوظ کر چکے تھے، ان میں سے 2 جج صاحبان نے فیصلہ سنا بھی دیا تھا اور وہ اپلوڈ بھی ہو گیا تھا۔ تو وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب ہی تھے جب یہ ساری ایپیسوڈ وہاں پہ، یہ بھی بڑی مسٹیریس قسم کی ایپیسوڈ ہوئی تھی اس کے حوالے سے۔ اور پھر ایک بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، تو یعنی کہ یہ 3 چیف جسٹسز، 2 چیف جسٹسز ہیں، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ایک بلوچستان ہائی کورٹ کے، اور ایک چیف جسٹس ان ویٹنگ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ اور یہ جوڈیشل کمیشن بن گیا 3 رکنی، جو کہ آڈیو لیکس کے حوالے سے انکوائری کرے گا، تحقیقات کرے گا، عدلیہ کی آزادی پہ اس کا کیا اثر پڑا ہے اور ان آڈیوز کی صداقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، اس حوالے سے بات کرے گا۔ اب اس میں بات 2-3 ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کے اندر آؤں کہ یہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب ایک طرف ادھر سے یہ خبر آئی ہے تو دوسری طرف سے خبر آئی ہے کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی ملاقات ہوئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں شامل نہیں تھے، جسٹس عامر فاروق صاحب، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے آ کر ملے ہیں۔ تو یہ عدلیہ کے اندر کا ڈیوائیڈ آپ کو دکھا رہی ہے بات، کہ ایک طرف وہاں پہ جوڈیشل کمیشن بن گیا اور وہ تحقیقات کرے گا آڈیو لیکس کے حوالے سے، وہ آڈیو لیکس جن کا تعلق جوڈیشری سے ہی ہے براہ راست، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اور دوسری طرف اس صورتحال میں موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز آ کر ملے، ملاقات ہوئی ہے، کافی گھنٹے طویل یہ ملاقات تھی اور بہت ساری چیزوں پر گفتگو ہوئی ہیں، موجودہ کیسز پر ہوئی ہے۔ اب یہ آپ تناظر دیکھ لیں ذرا، ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وکیل جو بات کر رہے تھے، اور اس میں سپریم کورٹ کے ایک سٹنگ جج جو ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو رہی تھی، اور پھر ایک آڈیو مبینہ طور پہ آئی ہے جس میں ان کی گفتگو ہو رہی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے۔ میرے خیال میں یہ اس حوالے سے انکوائری یا تحقیقات، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خط بھی لکھ دیا تھا اس حوالے سے کہ اس کے اوپر انکوائری تحقیقات وغیرہ ہونا چاہیے۔ تو ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب ہیں، ان کے حوالے سے ایک خبر آپ نے یہ بھی سنی تھی کل، کہ وہ ایک کیس کی سماعت کے دوران آبدیدہ ہو گئی، یہ کہتے ہوئے کہ یہاں سے ہم عدالتوں سے رہائی دیتے ہیں ملزمان کو، لوگوں کو چھوڑتے ہیں، ان کی آزادی کا پروانہ جاری کرتے ہیں، اور ادھر سے جیسی وہ عدالت سے باہر نکلتے ہیں تو پولیس دوبارہ ان کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ تو یہ جو حکومت کر رہی ہے، یہ جو حکومت کی کارروائیاں ہیں، یہ عدالت کے ساتھ مناسب رویہ نہیں ہے۔
یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عدالت کا جو فیصلہ اس کا احترام ہونا چاہیے، اور ایک طرح سے جو مفہوم تھا میرے خیال میں ان ریمارکس کا یا اس گفتگو کا، وہ یہ تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سیاست میں، عدالت یہاں سے رہائی دیتی ہے، ادھر سے کسی اور مقدمے میں پکڑ لیتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے جو رپورٹنگ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جسٹس کل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ آبدیدہ ہو گئے تھے۔ تو ایک طرف اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی نشست ہوئی ہے، اور موجودہ جو گھمبیر صورتحال ہے، جو سیاسی بحران ہے، جو پولیٹیکل کرائسس ہے، جو اپنے عروج پر جا چکا ہے، اور یہ بڑوں کی جو لڑائی ہے وہ اس وقت اداروں میں گھس چکی ہوئی ہے، اس کے اوپر چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس کا اثر ان لوگوں کے اوپر بھی آ رہا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر الطاف بندیال کے اوپر تو بہت ہی زیادہ آ رہا ہے۔ کون سی ایسی بات ہے جو اس دن سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیا پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، اور جس میں تقریریں کی ہیں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز نے، اور کون سی ایسی بات ہے جو ڈائریکٹلی براہ راست چیف جسٹس کے حوالے سے نہیں کی گئی کہ یہ سہولت کار ہے، یہ ایماندار نہیں، یہ عمراندار جج ہے اینڈ واٹ ناٹ، وہ ساری چیزیں۔ اور دوسری طرف تو ایک طرف تو یہ تشویش ہے، ظاہری بات ہے یہ تشویش ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اور اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، تو اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، عدلیہ کا وقار کس طرح اس سے مجروح ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ عدلیہ اگر اس کا وقار مجروح ہو رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں پارلیمنٹیرین سے سیاستدانوں کی طرف سے آ رہی ہیں، اور سپریم کورٹ کے باہر دھرنے ہو رہے ہیں، اور کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تقریریں ہو رہی ہیں، اور چیف جسٹس کو عجیب و غریب ناموں سے پکارا جا رہا ہے اور للکارا جا رہا ہے اور وارننگ دی جا رہی ہے، اور ایک طرح سے دھمکایا جا رہا ہے کہ ریزائن کر دو اور گھر چلے جاؤ، اور الیکشن ہوں گے لیکن تمہارے جانے کے بعد ہوں گے، اور تنخواہیں واپس کرو اور مراد واپس کرو، تو یہ کنسرن تو پوری عدلیہ کا اصولی طور پر ہونا چاہیے تھا کہ یہ کیا رویہ ہے سیاستدانوں کا۔ اور ایک طرف یہ بھی کہا گیا کہ 3 ججوں کو بلائیں گے پارلیمنٹ میں، اور توہین پارلیمنٹ کا نوٹس میں طلب بھی کر سکتے ہیں، اور پھر توہین پارلیمنٹ کے حوالے سے ایک بل پیش بھی کر دیا گیا۔ تو رد عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ عدلیہ ساری اکٹھی ہو کے اس کے اوپر سر جوڑ کر بیٹھتی، اور اپنے ادارے کا جو وقار ہے اس کی بحالی کی خاطر کوئی بات چیت کرتی، کوئی گفتگو کرتی، کوئی لائے عمل بناتی۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ عدلیہ میں بھی ڈیوائیڈ ہے، اور بڑا گہرا ڈیوائیڈ ہے، اور بڑا واضح ڈیوائیڈ ہے، اور بجائے اس کے کہ اس صورتحال کو ایڈریس کیا جاتا، ایک جوڈیشل کمیشن وفاقی حکومت کا جو تشکیل دیا گیا، اس میں 3 سینئر ترین جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، 2 اپنے صوبوں کے اور ایک سپریم کورٹ کے، اور وہ تحقیقات کرنے جا رہے ہیں آڈیو لیکس پہ۔ اب میں صرف ایک قانونی نقطہ یہاں پہ اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ قانونی نقطہ یہ ہے کہ یہ بڑے محترم ججز ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور باقی بھی دونوں جو ہیں چیف جسٹس صوبوں کے، اور وہ آڈیو لیکس کی بھی بات کر رہے ہیں کہ اس کی صداقت اور عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے اس پہ انکوائری ہونا، تحقیقات ہونا بڑا ضروری۔ بٹ دا پوائنٹ از، میں بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور آج بھی یہ بات کہوں گا، اور اگر مجھے بات سمجھ آ رہی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں نہیں ایڈریس ہو سکی ابھی تک لیگلی، اور وہ یہ ہے کہ آڈیو لیکس کیا ہے؟ مطلب کہ وہ جس کی بھی مبینہ طور پہ آڈیو لیکس ہیں، اس کا جو بھی کانٹینٹ ہے اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ جتنی بھی بات ہے نا جی، یہ تو بعد میں انڈر کنسیڈریشن آتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ آڈیو لیکس مبینہ طور پہ جو آ رہی ہیں سامنے، یہ کیسے سامنے آ رہی ہیں؟ کیا یہ کسی لیجٹمیٹ طریقے سے سامنے آ رہی ہیں، یا پھر یہ لیجٹمیٹ طریقے سے قانونی طور پہ آ رہی ہیں، غیر قانونی طور پہ آ رہی ہیں؟ اگر تو یہ قانونی طور پر سامنے آ رہی ہیں، اگر تو قانونی طور پہ یہ سرویلنس ہوئی ہے اور اس کے بعد قانونی طور پہ اس کو سامنے پبلک کے لایا گیا ہے، تو پھر تو جوڈیشل کمیشن بنانے میں اور اس پہ تحقیقات کرنے میں اور اس پہ رپورٹ دینے میں اور اس رپورٹ کی روشنی میں کوئی ایکشن لینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی بنیاد میں لاقانونیت ہے تو کسی بھی لاقانونیت یا غیر قانونی چیز کی بنیاد پہ ایک قانونی عمارت بھی نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ مطلب کہ بڑا ایک سمپل لاجک ہے، کامن سینس کی بات ہے، جو کہ اکثر ریفر بھی کی جاتی ہے عدالتوں میں کہ فروٹس آف اے پوائزنس ٹری، یعنی کہ جو ایک زہر آلود درخت ہوتا ہے اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ بھی پھر زہر آلود ہی ہوتا ہے، کہ آپ فروٹس آف اے پوائزنس ٹری جو ہے اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، ایک زہر آلود درخت سے پھل توڑ کے اس کا استفادہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آرگومنٹ اکثر عدالتوں میں دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو قانون، اب یہ
قانونی ہے لیکس یا غیر قانونی ہے، اس کا جواب بھی قانون کے اندر ہے. وہ فیئر انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائلز ایکٹ 2013 کا ہے، اس کے اندر پورا قانون دیا ہوا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر سرویلنس کوئی بھی حکومتی ادارہ کرنا چاہتا ہے کسی کی بھی، تو 2-3 شرائط ہیں. پہلا یہ کہ وہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے یا کوئی کرپشن کے